بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھے زمزم کا کنواں کھودنے کی نشاندہی کی اور اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا، اور مجھے بتایا کہ جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے، وہ مقام آب زمزم کے کنویں کا ہے۔ دوسرے دن حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے ہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کنواں ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں اطراف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو حضرت عبد المطلب نے کنویں کی کھدائی شروع کر دی، لیکن اسی وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ تم ہمارے ان بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو، یہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا، تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، یہ دیکھو، یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ انہوں نے تو کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، عبد المطلب، اللہ کی قسم، یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا، تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے، کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کی کابینہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کابینہ ملک شام کے بلائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے، لیکن رستے میں ہی کچھ نشانیاں دیکھ کر قریش نے وہاں جانے کا ارادہ کینسل کر دیا اور وہیں پہ طے ہو گیا کہ اس کنویں پر تمہارا حق ہے، کیونکہ قریش نے جان لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہذا ان سے جھگڑا بے سود ہے اور کابینہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر حضرت عبد المطلب نے پھر کنویں کو کھودنا شروع کیا۔ ابھی تھوڑی ہی کھدائی کی ہوگی کہ مال، دولت، تلواریں اور زریں نکل آئیں۔ اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھی۔ یہ مال اور دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ غرض یہ کہ قریش کے باقی لوگوں کے نام
کرہ پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبے کے نام نکلا، تلواریں اور زریں عبد المطلب کے نام، اور قریشیوں کے نام پر جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا کہ حضرت عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجانا ہے۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا، اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔